We are in negotiations with them. They want to make a deal, but we haven't heard those secret words. We will never have a nuclear weapon. My preference is to solve this problem through diplomacy. But one thing is certain, I will never allow the world's #1 sponsor of terror, which they are by far, to have a nuclear weapon. Can't let that happen. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا سننا چاہتے ہیں کہ ایران نیوکلیئر ہتھیار نہیں بنائے گا. ایران ایسے میزائل بنا رہا ہے جو جلد ہی امریکہ تک پہنچیں گے. ایران کے میزائل یورپی ممالک اور امریکی اڈوں کے لیے خطرہ ہیں. ایران سے ڈیل کی کوشش کر رہے ہیں. ترجیح ہے کہ ایران کا مسئلہ سفارتکاری سے حل ہو. ہم نے ایران میں مظاہرین کی پھانسیاں رکوائیں. صدر ٹرمپ کا ایک بار پھر پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کا تذکرہ. اسٹیٹ آف دی یونین خطاب میں صدر ٹرمپ نے کہا میں نے 8 جنگیں رکوائیں. پاکستان اور بھارت ایٹمی جنگ کے قریب پہنچ چکے تھے. وزیر اعظم شہباز شریف نے مجھے کہا کہ آپ نے کروڑوں زندگیاں بچائیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی امیر قطر سے ملاقات. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بھی شرکت. دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ. مذاکرات، سفارتکاری اور تنازعات کے پرامن حل پر زور. علاقائی مسائل پر قریبی روابط برقرار رکھنے پر اتفاق. امیر قطر نے دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی. شہباز شریف کی قطر کے وزیر اعظم سے بھی ملاقات. تجارت، سرمایہ کاری سمیت دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق. وزیر اعظم دورہ قطر مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے. آئی ایم ایف سے قرض پروگرام کی چوتھی قسط کے لیے جائزہ مذاکرات آج شروع ہوں گے. آئی ایم ایف مشن رواں مالی سال کی پہلی 6 ماہی کے دوران معاشی کارکردگی اور مقررہ اہداف میں پیش رفت کا جائزہ لے گا. آئی ایم ایف کی ٹیم کراچی میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ساتھ تکنیکی سطح کے مذاکرات کا آغاز کرے گی. تکنیکی مذاکرات کے بعد وزارت خزانہ کے حکام کے ساتھ پالیسی سطح کے مذاکرات ہوں گے. انگلینڈ سے شکست کے بعد گرین شرٹس کی ڈولتی کشتی کو اگر مگر کا سہارا. انگلش کپتان بروک کی شاندار اننگز کی بدولت پاکستان کو سپر 8 کے اہم میچ میں شکست. 165 رنز کا ہدف انگلینڈ نے 8 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا. سیمی فائنل میں جگہ پکی. پاکستان کی سیمی فائنل میں رسائی بہت مشکل. ایک نہیں کئی اگر مگر درکار. نیوزی لینڈ سری لنکا کو ہرائے. انگلینڈ نیوزی لینڈ کو شکست دے. پاکستان سری لنکا کو ہرائے تو رن ریٹ پر فیصلہ ہوگا. That's gone up in the air, down the pitch, makes room, puts it away into the gap. Trying to get it. There you go on the offside. Off the back foot. انگلش کپتان ہیری بروک کی فاتحانہ اننگز. بروک وکٹیں گرنے کے باوجود ڈٹے رہے. 51 گیندوں پر 100 رنز بنا کر انگلینڈ کی جیت یقینی بنائی. ہیری بروک نے 10 چوکے اور 4 چھکے لگائے. سلمان علی آغا کی کپتانی پر سوالات ہی سوالات. عثمان طارق نے اپنے پہلے اوور میں وکٹ لی تو بولر بدل دیا. شاہین آفریدی کو چوتھے اوور کے لیے تاخیر سے لائے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی اٹلی کے ہم منصب سے ملاقات. اسمگلنگ اور غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام کے لیے اقدامات کا جائزہ. اطالوی وزیر داخلہ نے کہا پاکستان کی لیبر فورس کے لیے 10,500 ورک ویزے جاری کیے جائیں گے. محسن نقوی نے کہا ایئرپورٹس اور سمندری سرحدوں پر کڑی نگرانی سے غیر قانونی امیگریشن میں نمایاں کمی ہوئی. بھکر میں چیک پوسٹ پر خودکش حملے سے شہید ہونے والے اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا. آئی جی پنجاب عبد الکریم کی شرکت. کہا پنجاب پولیس دہشت گردوں کو ناپاک عزائم میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گی. فتنہ ہندوستان فتنہ خارج کے خلاف پولیس آپریشن بھرپور طاقت سے جاری رہے گا. جوانوں کا خون رائیگاں نہیں جانے دیں گے. آئی جی پنجاب کا بھکر میں DHQ اسپتال کا دورہ. چیک پوسٹ حملے کے زخمی کی عیادت کی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹیرف پر سپریم کورٹ کے فیصلے کو مایوس کن قرار دے دیا. اسٹیٹ آف یونین سے خطاب میں کہا امریکہ کی جانب سے عائد ٹیرف برقرار رہیں گے. غیر قانونی امیگرنٹس کو ملک سے نکال رہے ہیں. خطاب کے دوران ٹرمپ کی الہان عمر اور رشیدہ طلیب پر تنقید. خود پر تنقید کرنے والے ڈیموکریٹس کو پاگل کہہ دیا. ڈیموکریٹس رکن کو صدر ٹرمپ کے سامنے بینرز لہرانے پر باہر نکال دیا گیا.
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا 1 گھنٹہ 29 منٹ کا طویل خطاب، بل کلنٹن کا 26 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی یکساں ترقی کے لیے ون پنجاب ون سٹینڈرڈ پالیسی کی منظوری، پنجاب میں انفراسٹرکچر کے لیے خود مختار اتھارٹی بنانے پر غور، صوبے بھر میں یکساں روڈ، گرین بیلٹ، سائن بورڈ، فٹ پاتھ بنانے کا فیصلہ، اسکول، اسپتال، بس اسٹاپ اور دیگر عمارتوں کے ڈیزائن کی سٹینڈرڈائزیشن کی جائے گی۔ مریم نواز نے کہا، پنجاب اب ایک رنگ اور ایک معیار سے پہچانا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے علی امین گنڈاپور سے سیکیورٹی واپس لینے کی تردید کر دی، کہا کسی سے کوئی سیکیورٹی واپس نہیں لی، میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ سیکیورٹی واپس لیتا رہوں، ہماری ترجیح بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہے، اگر کوئی نان ایشو کو ایشو بنا کر خبروں میں رہنا چاہتے ہیں تو اس کے ذمہ دار ہم نہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ کے ترجمان نے علی امین گنڈاپور سے سیکیورٹی واپس لینے کا دعویٰ کیا تھا۔ بانی پی ٹی آئی کو ایک اور انجیکشن 24 مارچ کو لگایا جائے گا۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے کہا، پہلے پروسیجر کے بعد بانی کی بینائی میں بہتری آئی، معالجین کی سفارش پر دوسرا عمل کامیابی سے مکمل کیا، میڈیکل ٹیم کی کلیئرنس کے بعد انہیں واپس اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مثبت رجحان، 100 انڈیکس میں 700 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,67,000 سے زائد پوائنٹس کی سطح پر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور راولپنڈی سمیت مختلف اضلاع میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کا سرچ اینڈ کامبنگ آپریشن، 50 کے قریب مشکوک افراد گرفتار، راولپنڈی سے 12 غیر قانونی افغان شہریوں کو گرفتار کیا گیا۔ کراچی کے علاقے لیاری میں رینجرز اور پولیس کی بھتہ خوروں کے خلاف مشترکہ کارروائی، آپریشن کے دوران 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا، ملزم دکانداروں اور کاروباری افراد سے بھتہ وصول کرتے تھے۔ قومی شناختی کارڈ اور پاکستان اوریجن کارڈ میں QR کوڈ شامل کر دیا گیا، باقاعدہ سیکیورٹی اور تصدیقی فیچر کی قانونی حیثیت حاصل، قواعد میں اہم ترامیم کا حکومتی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا، QR کوڈ پر مبنی تصدیق سے آف لائن اور آن لائن فوری ویریفیکیشن ممکن ہوگی۔ بابر اعظم ایک بار پھر ناکام، انگلینڈ کے خلاف اہم میچ میں 24 گیندوں پر 25 رنز بنائے، بابر نے ورلڈ کپ کی 4 اننگز میں 91 رنز بنائے، 81 گیندیں کھیلی۔ سائم ایوب انگلینڈ کے خلاف بھی ناکام، سلمان علی آغا بھی 5 رنز بنا کر آؤٹ، سائم ایوب نے اب تک 6 میچز میں صرف 63 رنز بنائے۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا، روس یوکرین تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں، فریقین کو علاقائی سلامتی کا خیال رکھنا چاہیے، پاکستان تنازع کے حل کے لیے مذاکرات پر زور دیتا ہے، سلامتی کونسل میں روس یوکرین بحران سے متعلق قرارداد منظور، قرارداد میں غیر مشروط جنگ بندی اور پائیدار امن کا مطالبہ۔ تھائی لینڈ کے نیشنل پارک میں شیروں کی پراسرار موت، 2 ہفتوں میں 72 شیر مر گئے، انسان دوست شیروں کی اموات کی تحقیقات شروع، نیشنل پارک میں موجود 250 کے قریب شیر سیاحوں کی توجہ کا مرکز۔ پاکستان میں عید الفطر 21 مارچ بروز ہفتہ کو ہونے کا امکان، شوال کا چاند 20 مارچ کو جمعے کو نظر آنے کا امکان، محکمہ موسمیات نے رپورٹ جاری کر دی، کہا چاند 19 مارچ جمعرات کی صبح۔ برازیل میں بارشوں نے تباہی مچا دی، شدید بارشوں کے باعث مختلف حادثات میں 28 افراد ہلاک، 43 افراد لاپتہ ہو گئے، 400 سے زائد افراد بے گھر ہوئے، حکام نے ایمرجنسی نافذ کر دی۔ شمالی ایکواڈور پانی میں ڈوب گیا، بستیاں زیر آب، ہولناک سیلاب کے بعد ریڈ الرٹ جاری، متعدد مقامات پر عارضی پناہ گاہیں قائم کر دی گئیں۔ T20 ورلڈ کپ کا سپر 8 مرحلہ، نیوزی لینڈ کا مقابلہ آج سری لنکا سے ہوگا، پاکستان کی سیمی فائنل تک رسائی ممکن ہوگی یا نہیں، دونوں ٹیموں کی ہار یا جیت سے امکانات واضح ہو جائیں گے۔ کم وقت میں مختلف پکوانوں کی تیاری ہوئی اب آسان،
شہریوں نے ماہ رمضان میں فروزن آئٹمز کی خریداری بڑھا دی. شہری کہتے ہیں گیس پریشر کم ہو یا وقت پر بیدار نہ ہو سکیں تو جھٹ پٹ فروزن. لکڑی کی سیڑھیاں، دھات کے دروازے اور صدیوں کی کہانیاں. پشاور کا 150 سال پرانا قدیم محافظ خانہ نئی زندگی کے ساتھ لوٹ آیا. محکمہ آثار قدیمہ اور ضلعی انتظامیہ پشاور نے یادگار عمارت کو 3 سالہ منصوبے کے تحت اصل حالت میں بحال کیا.